بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں عمران خان صاحب نے چند ہی گھنٹوں میں یہ پوری کی پوری گیم بدل کے رکھ دی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جو ایک کھیل ہے وہ ہواؤں کا رخ بدلتا چلا جا رہا ہے، اور شہباز شریف صاحب حکومت بنانے سے پہلے ہی ان کا بوریا بستر گول کر دیا گیا ہے۔ میں کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ جناب جو بدترین دشمنی تھی وہ دوستی میں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آرمی چیف جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو قبول نہیں کریں گے، اور عمران خان صاحب بھی اپنی انا کی خاطر جو ہیں وہ آرمی چیف صاحب کے ساتھ کام نہیں کریں گے۔ ایک پرسیپشن بنایا گیا 9 مئی کے بعد کہ فوج اور عمران خان صاحب کی جو ہے وہ لڑائی ہو چکی ہے۔ تو آج باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کو ایک پیغام پہنچایا گیا ہے اڈیالہ جیل میں، اور یہ پیغام کسی اور شخصیت کی جانب سے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ پیغام پہنچایا گیا ہے۔ پیغام کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے، اور پہلی بار اب یہ دوستی جو ہے وہ بدلنے جا رہی ہے، اور اس سب کے اندر جناب خبر یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ مان گئے۔ اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات جناب آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور پھر دوسری جانب اڈیالہ جیل میں بھی ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے۔ وہاں سے عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان کر ڈالا ہے، جس کے بعد اب ہواؤں کا رخ یقینی طور پر بدلتا چلا جا رہا ہے۔ وہ اعلان کیا ہے، اور اس اعلان کے بعد پاکستان تحریک انصاف اب اصل میں کون سا بڑا پتہ کھیلنے جا رہی ہے، کیونکہ جو دوسری جانب بنگالہ سے خبریں ہیں بشرا بی بی صاحبہ کو لے کر، وہ بڑی تشویشناک ہیں۔ وہ دعویٰ اظہر وشوانی صاحب کی جانب سے سامنے آیا ہے کہ بشرا بی بی کی جو بیٹی ہیں وہ آج ان سے ملی ہیں، اور ملنے کے بعد جو صورتحال بتائی جا رہی ہے وہ انتہائی خطرناک اور لرزہ خیز ہے۔ اس حوالے سے بھی کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ہم سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، یہ الیکشن جو ہے وہ امیدواران کی جیت اور ہار کا الیکشن نہیں تھا۔ یہ الیکشن عمران خان بامقابلہ نواز شریف نہیں تھا، کیونکہ یہ تو پتھر پر لکیر تھی کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ریاست کی پوری مشینری ہے، ریاستی طاقت استعمال ہو رہی ہے، اور ایک شخص کو آپ الیکشن سے آؤٹ کر کے گدے کو آپ ریس میں دوڑا رہے ہیں، لیکن گدا پھر بھی چوتھے نمبر پر بھی نہیں آ سکا ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ یہ الیکشن عمران خان بامقابلہ ریاست تھا۔ یہ پورا انٹی اسٹیٹ الیکشن بنایا گیا، اور اس الیکشن میں نتائج نے بڑا واضح کر دیا کہ پاکستان کی قوم ایک شخص کو اپنا مرشد مان بیٹھی ہے۔ اور اس الیکشن میں عمران خان جو کہ اڈیالہ جیل کا قیدی 804 ہے، اور وہ قیدی نمبر 804 کا ٹیگ اپنے سر پر لگائے جیت گیا ہے، اور نواز شریف اکیلا الیکشن لڑ کر بھی ہار گئے۔ اور جناب یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کی قوم نے اس کو اپنا ایک مرشد تو مان لیا ہے۔ عوام نے جس طرح سے ووٹ کاسٹ کیے، جس طرح سے پاکستان کی قوم باہر نکلی ہے، آج سے پہلے آپ کو یہ دیکھنے کو نہیں ملا ہوگا۔ تو خیر، اس سب کے اندر آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹس پر ووٹ لیے، عوام نے جا کر عمران خان کا نام لے کر، انہوں نے ووٹ لے کر اب وہ اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں۔ 25 کروڑ کی بولیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور آپ نے ایک اور چیز بھی دیکھنی ہے کہ آزاد امیدوار جن کو اٹھایا گیا، اٹھا کر علیم خان کے پاس لے گئے۔ علیم خان جو ہے وہاں سے ان کا ٹویٹر کو ہیک کیا گیا، انہوں نے کہا، اور ٹویٹر ہیک کر کے اعلان یہ کر دیا کہ فلاں ایم پی جو ہے انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ حالانکہ وہ جعلی خبر تھی، یعنی کہ آپ ایک شخص کو گن پوائنٹ پر اٹھا کر کسی اور پارٹی کے ساتھ ملا دیں گے، کیا اس طرح سے سوچ کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ حکومت آپ بنا لیں گے، آپ ایک شخص کی جو ہے وہ شاید اس کی سیٹیں کم کر لیں گے، لیکن اس سے آپ سوچ کو تبدیل نہیں کر سکتے، بلکہ آپ سوچ کو ایکسٹریم کے اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ تو آج خبر یہ ہے کہ جو لوٹا ہوا وسیم قادر، جنہوں نے عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ لیا، ووٹ لے کر یہ شخص دوبارہ پاکستان مسلم نواز کو جو ہے وہ پیارا ہو گیا۔ تو اس سب کے اندر لاہور ہائی کورٹ میں این اے 121 سے جو امیدوار جیتے ہیں وسیم قادر، ان کا نوٹیفکیشن روکنے کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس علی باقر نشی نے درخواست قابل سماعت ہونے پر وکلاء سے مزید دلائل جو ہے وہ طلب کرنی ہے۔ درخواست ایڈوکیٹ عدیل یعقوب کی جانب سے دائر کی گئی ہے، اور درخواست میں موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62-63 کے تحت وسیم قادر صادق اور امین نہیں رہے ہیں۔ وسیم قادر نے حلف دے کر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ لیا، کامیابی کے بعد دوسری جماعت کو جوائن کر لیا۔ عدالت الیکشن کمیشن کو وسیم قادر کی جیت کا نوٹیفکیشن جاری کرنے سے روکے، اور جبکہ ان کو نااہل بھی قرار دے۔ تو جناب یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ وسیم قادر جو ہے اب اگر ان کے خلاف یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو باقی آزاد امیدوار جو ہیں ان کا راستہ روکنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بہت بڑا قانونی راستے سے جیت سکتی ہے۔ تو یہ لوٹا کریسی جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو پروان چڑھایا اور ایک پارٹی سے بلے کا نشان واپس لے کر اس لوٹا کریسی کو بوسٹ کیا ہے، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ اب صورتحال جناب آپ کے سامنے، پاکستان تحریک انصاف نے
जो इस वक्त اعلان کر دیا ہے، جیل سے بیٹھ کر آج خان صاحب کی اسد کیسر صاحب سے ایک ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے بعد اسد کیسر نے ایوب جو ہیں عمر ایوب صاحب ان کو وزیر اعظم پاکستان نامزد کر دیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہوں گے وزیر اعظم کے۔ اور دوسری جانب علی امین گنڈا پور کے حوالے سے خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان کے نام سے دستبردار ہو گئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کے نام پر پی ٹی آئی آج بھی سٹینڈ کر رہی ہے، اور آئندہ ہفتے کے اندر علی امین گنڈا پور پشاور کا دورہ کریں گے، وہ اپنی پارٹی کا اجلاس بلائیں گے، امن و امان کی صورتحال پر بات کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ وہ سب سے پہلے آ کر جو صحت کارڈ ہے اس کو بحال کر دیں گے۔ علی امین گنڈا پور پاکستان تحریک انصاف کی چوائس ہے، اور خان صاحب نے اس کا نام جو ہے وہ لے دیا ہے، تو اب اس سے پی ٹی آئی جو ہے وہ دستبردار نہیں ہوگی۔ اور پنجاب میں جناب پاکستان تحریک انصاف نے میاں اسلم اقبال کو پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ نامزد کر دیا ہے۔ بلوچستان میں سالار خان کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا گیا ہے، اور ملک بھر میں پی ٹی آئی کی جانب سے ہفتے کے روز احتجاج کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، اور اس میں دوسری جماعتوں کو بھی دعوت دی ہے۔ اور اب سے کچھ دیر کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کا وفد ہے اسد کیسر کی سربراہی میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے جائے گا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہم ہفتے کے روز مل کر احتجاج کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ یہ دشمنی جو ہے وہ بھی دوستی میں بدل رہی ہے، اور اب سیاستدانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری طاقت ہو، عوام طاقت کا منبع بنے، تو آپ کو اب اکٹھا بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ تو جناب انہوں نے مزید یہ کہا بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایم کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی، یعنی کہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کرنے کی خبریں چل رہی تھی، تو میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں اس خبر کی تردید کر دی تھی کہ عمران خان صاحب نے پیپلز پارٹی سے بات کرنے سے منع کر دیا ہے کہ کوئی پاور شیئرنگ نہیں ہوگی، اس وقت تک مضبوط اپوزیشن کریں گے جب تک ہمارا فل مینڈیٹ نہیں آ جاتا۔ تو یہاں پر خبر یہ ہے کہ پروفیسر غنی صاحب بڑے مشہور زمانہ ایسٹرالوجسٹ بھی ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مئی میں ان کے پاس پورا مینڈیٹ آ جائے گا، وہ وزیر اعظم پاکستان ہوں گے۔ اب یہ کس صورتحال میں کہہ رہے ہیں، میں آپ کو اپنے پچھلے بلاگ میں اس کی خبر بھی دے چکا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے، اور یہ حکومت جو ہے وہ تقریباً 5-6 مہینے بھی اس سے زیادہ دیر جو ہے وہ سٹینڈ نہیں کر سکتی۔ کے پی کے سے خبر ہے کہ عاقب اللہ خان اسد کیسر صاحب کے بھائی ہیں، ان کو جناب اسپیکر کے پی کے اسمبلی جو ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نامزد کر دیا گیا ہے۔ اب اس سب کے اندر جناب آج پاکستان تحریک انصاف کے جو صدر ہیں پرویز رئی صاحب، انہوں نے آج ان کو عدالت کے اندر پیش کیا۔ اس موقع پر صحافی نے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ نامزد کرنے کے متعلق سوال کیا، جس کے جواب میں پرویز رئی صاحب نے کہا کہ سارے گھبرائے ہوئے ہیں لوگ ہیں، اور یہ پہلا الیکشن ہے جس میں کسی کا ایک پیسہ نہیں لگا، اب نہیں عمران خان کی صلاحیتوں کا پتہ چلا ہے۔ شہباز شریف بڑا ظالم آدمی ہے، اپنے بھائی کو بھی معاف نہیں کیا، جب تک ہماری سیٹیں پوری نہیں ہوں گی کسی سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ پرویز الہی نے مزید کہا کہ کسی جماعت سے بات چیت پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارا انتخابی نشان چھینا گیا، نہ الیکشن کیمپین کرنے دے گی، نہ پولنگ ایجنٹس بیٹھنے دے گے، اور ان سب اٹکلوں کے باوجود قوم نے عمران خان سے اظہار محبت اور قابل تحسین ہے۔ چھاپے اور گرفتاریوں سے کارکنوں کو ہراساں کیا گیا، پھر بھی عوام نے عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ ووٹ اور سیٹیں دینے پر عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ جناب پرویز رئی صاحب جو ہیں وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور اسی کی وجہ سے چودھری پرویز رئی صاحب کا جو قد ہے عوام کی نظر میں وہ بہت اوپر جا چکا ہے۔ لیکن خیر اس سب کے اندر جناب بشرا بی بی کو اس وقت زہر دینے کی خبر ہے۔ سب سے پہلی خبر، اب یہ خبر کس نے دی ہے؟ اظہر مشوانی جو ہیں انہوں نے آج جناب ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ جو ہے اس میں انہوں نے کر کے بتایا کہ بشرا بی بی کو 10 دن کے بعد بیٹی سے ملنے دیا گیا ہے۔ اب چونکہ وہ بنی گالہ میں اس وقت مقیم ہے، وہاں پر ان کو ہاؤس ریسٹ کیا گیا ہے، کسی کو اندر یا باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر پولیس نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ تو اب یہاں پر بشرا بی بی جو ہے ان کے حوالے سے تشویشناک خبر ہے کہ جنہوں نے بتایا کہ انہیں 6 دن پہلے کھانے میں کوئی ایسی چیز دی گئی ہے جس سے ان کا گلا اور معدہ جل گیا ہے، اور وہ 6 دن سے کچھ نہیں کھا سکی۔ اگر بشرا بی بی کو خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار عامر فاروق اور نامعلوم افراد ہوں گے۔ اظہر ماشوانی جو ہیں انہوں نے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے، وہ انہوں نے ٹویٹ کر دیا ہے۔ جناب اب اسی حوالے سے جو ان کی ترجمان ہے بشرا بی بی کی مشال یوسفزئی، انہوں نے بھی کہا کہ آج بشرا بی بی جو ہیں ان سے ان کی فیملی، بیٹی و داماد، خان صاحب کی 2 بہنیں حلیمہ آپا اور عظمیٰ آپا، اور وکلا لطیف کھوسہ، بیرسٹر سلمان صفدر، عثمان ریاض گل صاحب اور بیرسٹر سلمان کھرل کی ملاقات ہوئی ہے۔ اور بشرا بی بی نے آج خوفناک انکشاف کیے ہیں کہ انہیں کھانے میں ایسڈ ٹائپ کچھ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان پچھلے 5 دنوں سے شدید تکلیف میں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ میں جیسے آگ لگی ہوئی ہے، منہ اور گلے میں شدید چھالے ہیں، وہ کچھ نہیں کھا پا رہی ہیں، سوائے سوکھے ٹوسٹ آئے یا پانی میں ڈبو کر کھا رہی ہیں، وہ شدید تکلیف میں تھیں، ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، ان کا جلد از جلد میڈیکل چیک اپ کروایا جائے۔
یہ جناب بشریٰ بیوی کی جو وکلا ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے بھی اس خبر کی تصدیق کر دی ہے۔ تو یہ انتہائی خوفناک قسم کے انکشافات ان کی جانب سے اس وقت سامنے آئے ہیں، اور پھر دوسری جانب اڈیالہ جیل سے بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ بریک تھرو ہوا ہے۔ اب ایک تو پریس کانفرنس تھی اسد قیصر صاحب کی، اس کے بعد بیرسٹر گوہر علی خان صاحب ملے شیر افضل مروز صاحب کے ساتھ، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے عمران خان صاحب کا پیغام جو ہے شیر افضل مروز کے ذریعے عوام کے نام پیغام پہنچایا ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ یہ مینڈیٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالا گیا بلکہ پورے پاکستان کی آزادی کو سلب کیا گیا ہے۔ اگر کسی طریقے سے پاکستان میں ووٹ چوری کیا جا سکتا ہے تو آنے والے الیکشن پر سوالیہ نشان رہے گا، لوگ عوام کے پاس نہیں جائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ اس ووٹ کے لیے کوئی اسٹریچر پر آیا، کوئی ہزاروں میل سفر دور سے آیا، لہذا چوری کی گئی ہے، اس لیے کی گئی ہے کہ ایک منی لانڈرر سنڈیکیٹ کو پاکستان پر مسلط کیا جائے۔ اوورسیز پاکستانی ڈالر نہیں بیچیں گے، وہ دیکھیں گے کہ چور ہیں جو ڈالر بیچتے ہیں، وہ مہنگائی کریں گے۔ ہم عوام کے دیے گئے مینڈیٹ کی امین ہے، لیکن پاکستانیوں نے ایک بار اٹھنا ہے۔ فالس فلیگ دوبارہ 9 مئی کی طرز پر جو ہے وہ اس کو کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر پاکستانی کم نکلتے تو جمہوریت کی تقدیر پر سیل ہوتی ہے، اور یہ احتجاج دنیا بھر میں پاکستانیوں کا پیغام ہوگا۔ جمہوریت آئین اور قانون کا جو ہے اس کا رکھوالا ہے، اور اس احتجاج پر ہر پاکستانی نکلے، بتائے گے پاکستان کے حکمران پاکستان کی عوام ہے۔ اگر احتجاج ریکارڈ نہیں کرواتے تو جمہوریت کے لیے اندھیرا ہے، کوئی پتھر اٹھاتا ہے تو اسے روکیں۔ اگر انتظامیہ جو ہے وہ روکتی ہے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چوک چوراہوں میں احتجاج کریں۔ یہ جناب عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب خان صاحب نے چونکہ ہفتے کے روز جو ہے وہ کال بھی دے ڈالی ہے کہ آپ آئیں، گھروں سے باہر نکلیں، اور ہفتے کے روز جو ہے وہ جناب آپ اس دھاندلی کے خلاف احتجاج کریں۔ اب اس سب کے اندر اب ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے۔ یہاں پر جو دعوے کیے جا رہے ہیں، جو ذرائع مجھے بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں، اپنے کیسز جو ہیں وہ عدالتوں سے واپس لے لیں، ہمیں تھوڑی سی سپیس دیں، ہم آپ کو جو آپ کی سیٹیں ہیں وہ بھی واپس کر دیں گے۔ یہ پیغام عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پہنچایا گیا ہے کہ آپ ہمیں تھوڑی سی سپیس دیں۔ اب خان صاحب کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ بھی 2 قدم آگے بڑھ رہی ہے، اور جو بدترین دوستی تھی، دشمنی تھی، جو کہا جا رہا تھا کہ عمران خان اور جنرل عاصم منیر صاحب کی کبھی آپس میں نہیں بن پائے گی، تو یہ خیر سگالی کا پیغام ہے۔ عمران خان صاحب کو پہلی سلامی دی گئی ہے کہ جناب آپ جیت گئے ہیں، ہم آپ کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں۔ یہاں پر جنرل نعیم لودھی صاحب نے بھی انکشاف کیا تھا کہ ہمیں جنرل عاصم منیر صاحب نے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی کہ آپ نے جس کو ووٹ ڈالا ہے ووٹ ڈالیں، ہم آپ کو نہیں روکیں گے، آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ جنرل نعیم لودھی صاحب نے اس کا انکشاف کیا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہتی ہے۔ تو اب یہ پیغام خان صاحب کو پہنچا دیا گیا ہے۔ تو صابر شاکر صاحب نے بھی کہا کہ لگتا ہے کہ زیادہ سیٹیں واپس ہونے جا رہی ہیں، اور میاں نواز صاحب کو یہ پتا ہے کہ ان کے ساتھ سب سے بڑا ہاتھ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا بلکہ ان کے بڑے چھوٹے بھائی نے کر دیا ہے، اور ان کے اپنے بندے ہروا کر، اس میں خواجہ سعد رفیق ہیں، خرم دستگیر ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، ان کو ہروا کر ان کی پیٹھ پر چولہا گھونپا ہے۔ ہارون رشید صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ محسن مکی کی اب حالت پتلی ہونے جا رہی ہے، اور ان کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا جیسے ہی وہ وزارت اعلیٰ پنجاب چھوڑ دیں گے۔ اور پھر آپ نے جناب یہ بھی دیکھنا ہے کہ حلیم عادل شیخ آج رہا ہو گئے۔ اب حالات دیکھنے کے حالات یکساں تبدیل ہو رہے ہیں۔ عاطف خان آج روپوشی انہوں نے ختم کر دی ہے، وہ بھی آج منظر عام پر آ گئے، اور ہفتے کو تحریک انصاف نے ملک کی احتجاج کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور روپوش لوگ واپس بھی آنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کی مانسہرہ والی سیٹ جو ہے اس کی ہار کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان سے ہاتھ ملا چکی ہے، آج ایک اہم ترین بیٹھک بھی ہے۔ سلمان اکرم راجہ کو بڑی کامیابی ملی ہے کہ ان کے مقابلے میں آن چودھری کا نوٹیفیکیشن روک دیا گیا ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھنا کہ امریکہ نے بھی انتخابات کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ عمر ایوب کو وزیر اعظم بھی نامزد کر دیا گیا ہے، اور چودھری شجاعت جو ہے اپنے بیٹوں کے ہمراہ چودھری پرویز الہی صاحب سے آج ملنے گئے ہیں۔ یہ کچھ اچھی خبریں، اور اس صورت میں آپ نے ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کرنے ہیں کہ دوستی ہونے جا رہی ہے، اور صلح کا پیغام، خیر سگالی کا پیغام عمران خان اور جنرل عاصم منیر یا کوئی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان یہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی فوج بھی ہماری ہے، عوام بھی ہماری ہے، اور یہ عمران خان بھی ہمارا ہے۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس سے اپنا خیال رکھنا لانے کے مان پاکستان زندہ باد۔